الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نہایت قابل احترام، قابل عزت سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس مالک کل نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو زندگی کے تمام طور طریقوں سے واقف کر دیا۔ انسان کو اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور دعائیں کر کر کے اپنی اولاد کو نعمت کو حاصل کرتا ہے، اس کو لا حاصل جیسا نہیں بنانا چاہیے۔ اولاد انسان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پہلے ماں باپ انسان اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بد دعا کتنی بڑی نقصانیت کو اٹھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جریج کا واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا۔ جریج وہ آدمی تھا جو اللہ کا خالصتاً عبادت کرنے والا شخص، اللہ کے سامنے آرزو رکھنے والا وہ شخص، اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آرزو، تمنا اور عبادت کے اندر زندگی بسر کر دیتا۔ جریج کا واقعہ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ ایک گٹھلیاں کے اندر عبادت کی غرض سے رہا کرتا، کافی ٹائم عبادت کے اندر گزار دیتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ عبادت کر رہا تھا، پہلی مرتبہ اس کی ماں آئی، جریج کو آواز دی، یا جریج، لیکن جریج اس وقت اللہ کے سامنے آرزو کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ جریج نماز پڑھتے سوچتا ہے، ایک طرف ماں کی آواز اور ایک طرف اللہ کی عبادت، اللہ سے باتیں کرنا، لیکن ماں کی اس آواز کو ٹکرا دیا، اس کو اہمیت نہ دی، ماں چلی جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر ماں آ جاتی ہے، اور اللہ کا کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ جریج پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ جریج کو آواز دی، یا جریج، اور جریج پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج سوچتا ہے کہ ایک طرف نماز ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اور ایک طرف ماں کی آواز ہے۔
ماں کی آواز کو ٹکرا دیا، عبادت میں مشغول رہے۔ تیسری مرتبہ پھر ماں آ جاتی ہے اور اس حالت کے اندر بھی جریج نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماں آواز دیتی ہے، جریج یہی بات سوچتا ہے کہ ماں کی آواز کو ٹکرا دیتا ہے، اللہ کی عبادت کو اہمیت و فضیلت والا سمجھتا ہے۔ اب اس وقت تیسری مرتبہ جاتے ہوئے ماں نے ایک کلام کر دی، بد دعا دی، اے جریج تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایک فاحشانہ عورت کی چہرے کو نہ تک لے، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ اب جریج کو یہ بد دعا لگ گئی۔ کچھ ہی دن بعد ایک عورت آتی ہے، اس نے جریج کو اپنی طرف دعوت دی، برائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن جریج نے منع کر دیا۔ لیکن اس نے کیا کہا، چلی گئی، ایک چرواہے سے زیادتی کی کرتی رہی، آخر ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ محلے داروں نے پوچھا، اے عورت تو شادی شدہ نہیں ہے، خاوند تیرا نہیں ہے، تو کس طرح بچہ پیدا کر لیا؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ فلاں جریج سے پوچھو جو بڑا متقی بنا بیٹھتا ہے، جو بڑی نمازی پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب دنیا کا قانون ہے، ہوتا کیا ہے، لوگ سوچتے نہیں، بن سوچے بن سمجھے اندھانی کے اندر لوگوں نے جریج کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس کی وہ اس کا وہ گٹلیا جس میں وہ رہتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ختم کر دی اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مار لی نا، جریج نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں بتاتی ہوا کیا ہے، تو نے اس طرح کام نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا۔ بچے کو لایا گیا، جریج نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ بچہ بول پڑا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تب سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کر دیا، کتنی بڑی غلطی کر دی۔ جریج کو مار دیا، زیادتی کی، اس کے گھر کو ڈھا دیا، اس کی اس گوٹیاں کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے پیچھے آواز کیا تھی، حقیقت کیا تھی، اور اس کے پیچھے یہ کام کرنے والی دعا کیا تھی، بد دعا کیا تھی؟ یہ وہ ماں کی بد دعا تھی جس کی وجہ سے جریج کو یہ کام نقصان کے اندر اٹھانا پڑا، یہ تکلیفیں و آزمائشیں اٹھانا پڑی، کیونکہ ماں کی وہ بد دعا تھی۔ ماں کی دعا کو سمجھا ہی نہیں تھا، ماں کی آواز کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ صرف اللہ کی عبادت کر لینا یہ مقصود نہیں ہے۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم شادی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ مشغولیت ہو جاتی ہے، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے 4 شادیاں کی اجازت رکھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے 11 شادیاں ملی، اور ایک حدیث کے مطابق 9 شادیاں ملی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نیک تو نہیں ہو سکتا، اس لیے شادی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، بد دعا سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔